قدیم زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کی سلطنت جتنی بڑی تھی اس کا دل اتنا ہی چھوٹا اور سیاہ تھا۔ وہ اپنی عیاشیوں اور ظلم کے لیے مشہور تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک نئی کنیز لائی گئی جس کا نام ستارہ تھا۔ ستارہ نہ صرف بے حد خوبصورت تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو بادشاہ کو بے چین کر دیتی تھی۔ بادشاہ، اے لڑکی، تو نے آج تک اس دربار میں کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہاں سب میرے خوف سے کانپتے ہیں اور تو ہے کہ تیری نظریں نیچی نہیں ہوتی۔ ستارہ دھیمی لہجے میں، عالی جا، خوف وہاں ہوتا ہے جہاں گناہ ہو۔ میری روح پاک ہے، اسی لیے مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ بادشاہ ستارہ کی ہمت دیکھ کر غصے اور ہوس میں پاگل ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کنیز کا غرور توڑ کر رہے گا۔ اس نے ستارہ کو اپنے خاص کمرے میں بلایا اور ایک ایسی فرمائش کر دی جس نے محل کی دیواروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ بادشاہ، اگر تو اتنی ہی پاک دامن ہے تو آج رات تجھے میرے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ اگر تو نے انکار کیا تو تیرے بوڑھے باپ کو جو میری قید میں ہے ہاتھیوں کے پیروں تلے کچلوا دوں گا۔ ستارہ آنکھوں میں آنسو لے کر، ٹھیک ہے عالی جا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ مجھے صرف 1 گھنٹہ تنہائی میں دیا جائے تاکہ میں اپنے رب کے سامنے آخری بار سر جھکا سکوں۔ ستارہ ایک کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ باہر بادشاہ بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا لیکن کمرے کا دروازہ نہ کھلا۔ بادشاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب وہ زبردستی کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف ایک پرانی صندوق کھلی ہوئی تھی اور فرش پر ایک عجیب و غریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ چیختے ہوئے وہ کہا گئی، پہرہ دارو، پہرہ دارو، وہ لڑکی دیواریں پان کر نہیں جا سکتی۔ تبھی اسے کمرے کے ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت کی ہنسی سنائی دی۔ وہ محل کی پرانی خادمہ تھی جس نے ستارہ کو بچپن سے پالا تھا۔ بوڑھی خادمہ بادشاہ کے سامنے آتی ہے، اس کی آنکھوں میں طنز ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ جسے کنیز سمجھ رہے تھے وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ اس ریاست کے سابقہ سچے بادشاہ کی بیٹی تھی جسے آپ نے دھوکے سے مارا تھا۔ وہ یہاں آپ کی ہوس پوری کرنے نہیں بلکہ آپ کی سلطنت کی بنیادیں ہلانے آئی تھی۔ بادشاہ، کیا مطلب؟ وہ کہاں ہے؟ خادمہ، جس وقت آپ یہاں ہوس کے خواب دیکھ رہے تھے ستارہ نے آپ کے خزانے اور آپ کے ظلم کے تمام ثبوت باغی فوج تک پہنچا دیے ہیں، اور وہ جو خوشبو آپ سونگھ رہے ہیں وہ خوشبو نہیں بلکہ ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے جسم کو مفلوج کر رہا ہے۔ بادشاہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ باہر سے شور اٹھتا ہے کہ عوام نے محل کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ بادشاہ جس تخت پر بیٹھ کر غرور کرتا تھا آج اسی تخت پر وہ بے بس پڑا تھا۔ اس کا جسم نیلا پڑنے لگا۔ ستارہ محل کی بالکونی پر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کی تلوار تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تخت و تاج ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن ایک کنیز کی پاک دامنی اور ہمت بڑے بڑے فرعونوں کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔